معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر جتنے بھی واقعات بیان فرمائے نے، ہر واقعہ دے اندر کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے انسان دی ہدایت واسطے۔ یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو لوگاں نے ایک عام قصہ سمجھ کے کتاباں لکھ چھڑی، عنوان دے چڑھیا بھی یوسف زلیخا۔ یہ کوئی لیلا مجنو ہیر رانجھا سسی پنو دے کسے نہیں، قرآن نے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص، کہ بہترین قصہ ہے کسی نے جو اس قصے دی ہر آیت وچ کوئی نہ کوئی راز اور حکمت۔ یوسف دا خواب دیکھنا ایک حکمت، باپ دا خواب بیان نہ کرن دا مشورہ دینا بھی حکمت، پراواں دا حضرت یوسف نو قتل کرن دا مشورہ کرنا اے دے وچ حکمت، کھوج سٹ دینا ایک حکمت، قافلے دا کنویں دے قریب آ کے رک جانا یہ بھی حکمت سی۔ حضرت یوسف دا مصر دے بازار پہنچنا ایک حکمت سی، عزیز مصر دا خرید لینا ایک حکمت سی۔ زلیخا 7 کمریاں دے تالے لا رہی ہے، یہ وچ حکمت سی۔ اللہ نے بچایا، یہ وچ حکمت سی۔ عزیز مصر دا فوراً اس وقت دروازے تے موجود ہونا ایک حکمت سی۔ چھوٹے جے بچے دی گواہی یوسف دے حق وچ ایک حکمت سی۔ یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے بیبیاں نے ہاتھ کٹ لے، یہ وچ ایک حکمت سی۔ فتوہ لا دیتا بھی اے بشر نہیں نوری ہے، یہ وچ حکمت سی۔ پھر اللہ دا بشر دی شان نو بیان کرنا یہ وچ حکمت سی۔ یوسف علیہ السلام نو جیل بھیج دینا یہ حکمت سی، اور یوسف دا خود قید منگنا یہ ایک حکمت سی۔ یوسف علیہ السلام دا جیل تر جانا یہ اندر بھی ایک حکمت سی۔ کئی سال جیل وچ رہ کے پھر جیل تو باہر عزت طریقے نال تشریف لے آنا یہ بھی حکمت سی۔ کوئی قصے اور کہانیاں دی کتاب نہیں قرآن، کاش کہ اسی قرآن تے غور کر دے، کاش کہ قرآن دی ایک آیت تے غور کر دے، فکر کر دے، توجہ کر دے کہ قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسی تے قرآن نو سمجھ لیا ہے کہ کوئی مر جائے تے 3 دفعہ قل واللہ پڑھ چھڑو، بابا نہ مر رہا ہوئے تو دو تے یاسین پڑھ چھڑو، محفل جاری ہونے لگے تے سب تو پہلے قرآن دی تلاوت تے ابتدا کر چھڑو۔ ٹھیک ہے، بڑے ثواب دا کم ہے قرآن دی تلاوت کرنا، لیکن قرآن تے غور کرنا، سمجھنا، فکر کرنا، یہ کون کرے گا؟
تو یوسف علیہ السلام جیل پہنچے تے نال حضرت یوسف علیہ السلام دے دو اور قیدی بھی آپ دے نال جیل گئے. باقی بھی سینکڑے قیدی ہونے نے جیل. دونوں قیدیاں نو خواب آنا اور یوسف علیہ السلام کلو تعبیر پوچھنا. اگر تسی سبحان اللہ آکھو تو میں ایک چھوٹا جا بریک جا نکتہ بیان کر دینا. بھئی جیل 100 قیدی ہوئے گا، 200 ہوئے گا، 500 ہوئے گا، 1000 ہوئے گا، لیکن انہاں قیدیاں نے اور کسی کو نو خواب دی تعبیر کیوں نہیں پوچھی؟ سوال پیدا ہوندہ ہے نا. میں بھی اتنے آ کے بیٹھ جاؤں مسجد نمازیاں نال پڑھی ہوئے، آن والا بندہ وہ کسی کو بھی مسئلہ پوچھ سکتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام انہوں نے کیوں چنیا کہ تو سانو خواب دی تعبیر دس، کیونکہ تو سانو صاحب علم اور بہت اچھا بندہ معلوم ہونا ہے. یہ معنی ہے ساری انسانیت دے وچ جے نبی بیٹھا ہوئے نا تو او دا حسن وکھرا وکھرا ہوندہ ہے. پتہ لگ جاندہ ہے نبی ہے نہیں. اگر سبحان اللہ کہو تو کوئی اور جملہ کہہ دینا. 2 لاکھ مشرکین دا مجمع ہوئے. کنا 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ بڑی توجہ رہے تھی. انہاں سارے مشرکین ایک بیٹھا ہوئے نا موحد. جان دو موحد کنو کہندے نے؟ جڑا صرف اللہ دی عبادت کردہ ہو، اللہ دی پوجا کردہ ہوئے، خالص موحد بیٹھا ہوئے، توحید پرست، رب پرست، سمد پرست. او دے چہرے دا نور دس دن دے بے اے سارے ایویں ہی نے، بندہ تے ہی بیٹھا ہے. قرآن نے نشاندہی کی تھی اولئک کالانعام بل ہم اضل. مشرکین جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ کسی جانور نے کبھی شرک نہیں کیتا، کسی جانور نے کبھی کسی درخت نو سجدہ نہیں کیتا، کوئی گھوڑا انجدہ نہیں جنہیں شرک کیتا ہوئے. جن راج نہ ہو تو انہیں ہے تو غیر پارلیمان لے جا، لیکن کھوتے بھی کم دی ہوں دینا نا. کوئی کھوتا ہی انجدہ نہیں جنہیں کدھی شرک نہ کیتا ہوئے. بیماری ساری بندیاں نو پئی. تو تائیوں قرآن نے آکھیا ہے جانور نہ تو چنگے نے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو انہیں قیدی بیٹھے سی یوسف کیوں آئے؟ انہاں دی پیشانے چ نبوت دا نور. سبحان اللہ نہیں بن دیئے تھے تو انہوں خدا مدینے لے جائے. انہاں دی پیشانے چ نبوت دا نور، نبوت دا حسن. نبی جتے بھی ہوئے سونا ہوندہ ہے. نبی جتے بھی ہوئے نا او دے حسن دیاں رانائیاں دس دیاں نہیں. اے عام نہیں کوئی خاص. آکے بیٹھ گئے. یوسف علیہ السلام نے کہندے نے اسی خواب تکے ایک کہن لگا کہ میں انگور نہیں چھوڑ رہا، میں او دے وچوں رس کڈ رہا، اپنے بادشاہ نو میں شراب پلا رہا، انگوراں دا رس پلا رہا. تے دوجا کہن لگا میں روٹیاں دا ٹوکرا سر تے رکھ کے جا رہا وہاں تے اتو
پرندے آ کے نوچ نوچ کے میرے سر تو روٹیاں کھا رہے نے۔ حضرت یوسف نو کہندے نے سانو ایدی تعبیر دسو، سانو تو صاحب بصیرت نظر آنے، سانو تو صاحب علم نظر آنے، سانو تو صاحب تقوی نظر آنے، سانو تو صاحب کمال نظر آنے، سانو تو صاحب جمال نظر آنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے بہ جاؤ تے اللہ دے نبی دا مشن ہوندے اللہ دی توحید دا بیان کرنا، اللہ دا مشن ہوندے در در والیاں نو ایک در دی دعوت دینا۔ اللہ جڑا اچھی بولے نو اپنے در دا بنا لا، اللہ جڑا ہور اچھی بولے دی نسل چ کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے، جڑا ہور بولے دی نسل چ کوئی نافرمان پیدا نہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ بھی نبی نے، آپ دے باپ بھی نبی نے، آپ دے دادا بھی نبی نے، آپ دے پردادا بھی نبی نے۔ اللہ دے نبی دی ڈیوٹی ہوندی ہے، دن ہوئے تاوی توحید دی دعوت، رات ہوئے تاوی توحید دی دعوت، کلا بندہ مل جائے تاوی توحید دی دعوت، مجمع لب جائے تاوی توحید دی دعوت، خلوت وچ بھی اللہ دی توحید، جلوت وچ بھی اللہ دی توحید، کیونکہ اللہ نے نبیاں دی ڈیوٹی یو لائی ہے کہ تسی میری وحدت بیان کرنی ہے۔ اے جڑے بتاں دے پجاری نے، اے جڑے بتاں دے پوجا کر دے نے، اے جڑے جانوراں دی عبادت کر دے نے، میرا در چھوڑ کے غیر اللہ کو لو منگ دینے، انہوں دسو اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اچھا جنہ دا اے عقیدہ ہے وہ تو سبحان اللہ کھونا، تو جنہ دا نہیں ہے کوئی ساڑھی زبردستی ہے۔ ساڑھا تے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا، بیٹے دین والا، بیٹیاں دین والا، جوڑے رلا کے دین والا، دے کے لے لین والا، اللہ تے کلائے۔ جس وقت نصیر الدین آکے اسی کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، جدو بندے دا یہ عقیدہ بن جائے نا، اللہ تیرے علاوہ میں کنوں آکھاں، اللہ تیرے علاوہ میں اپنے دکھڑے کنوں سناوا، لوگ مذاق کرنگے، لوگ تماشا بلا رہنگے، اللہ تیرے علاوہ کسی اور بوئے تے جاواں بوئے تے جان واسطے بھی لاہور جاواں پیسے چاہی دینے، مفت کوئی نہیں لے جاندہ۔ اللہ جے میں ملتان جاواں کسی دارتے تے پیسے چاہی دینے، میں غریب ہاں تے میرا تیرے علاوہ آنکھوں نہ یاد، کس سے مانگیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ آج مزہ نہیں آ رہا ہے سبحان اللہ کا، تھوڑا جا زور لاؤ یار۔ کس سے مانگیں کس سے کہیں، واو معاہدہ آگتے ہیں گا رہے ہیں تو لیٹ کے بھی کہندہ ہے کنو آکھاں، ہاتھ کڑی پہن کے بھی کہتا ہے کسے کہوں، تختہ دار کے پر چڑھ کر بھی کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کسے کہوں، لوگ تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کس سے مانگیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ پڑھ لیجئے کس سے مانگیں کہاں جائیں
کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. یاد رکھو ایک کوئی دیوبندیاں دا پیر نہیں، ایک خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑے شریف والا کو وابیاں دا پیر نہیں. یہ بہت بڑی گدی ہے تے جنہاں تے قبضہ بریلویاں کی تو ہے. یہ بریلویاں دا بہت بڑا پیر ہے. جو ہن بریلوی پیر دی نہ مننا آکھن وابی ہو گیا تے کہہ بھی سکتے ہیں پاجی. لیکن کمال کا جملہ کہہ گئے سارے بولو. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت. اللہ جڑا اچھی بولے نو فالج نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے، جدوج منگے عطا ہو جائے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں اور دنیا میں حاجت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دنیا میں حاجت. اگے پیر صاحب مشورہ دین دینے ایمیں فتوے نہ لائی جاؤ. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اللہ پاک تن نیک بنائے، حاجی بنائے، عامل بنائے، کامل بنائے، ماں پیو جکھا دی ٹھنڈک بنائے. کون مقبول ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. سنیے جب تلیں گے عمل جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے ہے. کمال کا جملہ کہہ گیا. انبیاء اولیاء اب بولو یار. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی. آنکھو انبیاء اولیاء پھر کہو انبیاء اولیاء اہل بیت نبی. تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی. گر کے سجدے ہائے ہائے. انبیاء اولیاء اہل بیت. اور ذرا اہل بیت ایک عظیم فرد دا ایک جملہ جنہوں حسین کہندے نے. حسینی دے بولو نا یار. دیکھو نا
اس سے بڑی آزمائش میرے پیر حسین پر کیا ہوگی؟ اتنے جنازے اٹھا چکا ہے حسین، 3 دنوں کی پیاس برداشت کر چکا ہے حسین، پردیس میں کھڑا ہے میرا پیر حسین، علی بابا ہے، نبی نانا ہے، علی بابا ہے، نہیں سوچ لو سوچ لو، خدا نو خدا مدینے لے جائے، علی کھل کے کہو حسین کا علی، پھر کہو علی نبی، لیکن حسین نے سب کچھ لٹا کے آخر میں سجدہ کیا۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آخر میں حسین نے جو سر سجدے میں کٹایا وہ سجدہ نہ نبی کے لیے تھا نہ علی کے لیے تھا، خالص جلی کے لیے تھا۔ وہ سجدہ نہ علی کے لیے تھا، یہ سجدہ علی والے کا ہے، یہ سجدہ نبی والے کا ہے۔ علی بابا علی بابا علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا علی بابا پڑھو سارے، علی بابا علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ رئی وسدی بارش تیراں دی، رئی وسدی بارش تیراں دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چور ہویا، شبیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز برادی لاش اتے، ہمشیر آکھے سبحان اللہ، مزہ جو اس دی یاد وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدت سر کٹائے، حسین اج بھی نماز وچے۔ ان یوچی سبحان اللہ کہو کہ حسین دی روح خوش ہو جائے، میرے مشن والے زندہ نے، پھر کہہ دیو یار، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، انبیاء دا مشن خدا دی توحید، حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے بہ جاؤ، میں تانوں تعبیر دساں گا، پہلے تعبیر نہیں پہلے میری تقریر سنو۔ انہاں تعبیر پوچھئے، انہاں پوچھئے تعبیر، یوسف کہندہ ہے پہلے سنو میری تقریر، تعبیر ہوئے گی اخیر۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے تانوں نہیں پتا کہ میں تانوں پہلے دس دینا، کھانا توڑا جب باورچی خانے جو ٹر دے تو میں دس دینا، اج دال ہونی ہے،
کیونکہ جتھے دال ہوندی اتنے مولویاں دی ہڑتال ہوندی ماشاءاللہ ساڑھے بارے لوگاں نے بڑیاں کہاوتاں بنائی ہیں کہ جتھے حلوہ اتنے مولویاں دا جلوہ سبحان اللہ جتھے دال اتنے مولویاں دی سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے بھئی ہیں ایماندار نہ دسو کدی حلوہ کھوایا بھی جے جیڑی قوم سب لوگ دال نہیں کھوان دی انہیں حلوہ کی تو کھوانا فتوے تو نکل آندے مولوی بڑا حلوہ کھاندے پورا کڑایا حلوے دا پکدا ہے ایک پلیٹ مولوی نو دیندے ہو جنہیں پلیٹ کھا دی انہیں سارا حلوہ کھادا ہے جنہیں کڑایا کھادا ہے انہیں چکھیا ہی نہیں واہ بھائی واہ صدقے توڑے جج بڑھان تو انصاف توڑے تو کھا گا مولوی حلوہ مٹھائی دی دکان دے سارا مولویاں دا رش ہے سچی دسا قسم کھا کے کہنا کر شفیق صاحب میں نو نہیں پتا مٹھائی دا ریٹ کی میں کدی لئی نہیں تو چکو کھاندے نہیں کھاندے بھی ہیں تو میں نو کڑی ضرورت ہے لین دی جدو مفت آ جاندی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے میں توڑے کھانے آن تو پہلا دس دینا آج گوشت ہوئے گا آج حلیم ہوئے گا آج دال ہوئے گی آج قلان چیز ہوئے گی او کہہ دی ایک دوجے نو ویک کے آکھن لگے یار ایتے کوئی عالم الغیب لگ دائے حضرت یوسف سمجھ گئے عقیدہ بڑھان دی بجائے کدے خراب نہ ہو جائے نالی بولے ذالکما مما علمانی ربی اے میرا کوئی کمال نہیں اللہ اپنے لا محدود علم بچو مینو علم دیتا ہے اے میں آپ نہیں دس دا مینو اللہ دس دے میں توانو دس دینا اللہ مینو خبر دین دے میں توانو خبر دے دینا آؤ ایک بہت بڑا مسئلہ مولویاں نے کئی سال گزارے نے مناظرے کر دیاں جھگڑے کر دیاں ہر مولوی اڈیاں چک کے تقریر کر دے ایک کہندے حضور عالم الغیب نہیں دوجہ کہندے نہیں جناب علم غیب نہیں ہے آؤ قرآن تو کچھ لئیے علم غیب کی ہندے اخبار غیب کی ہندے تسی یہ مسئلہ یاد کر جاؤ کوئی مولوی تنو خراب نہیں کرے گا علم غیب انہوں کہندے نے یوسف پیا 3 میل کھوچ ہوئے پتہ نہ لگے انہوں علم غیب کہندے نے کرتا سیکڑا میلہ تو چلے تے یعقوب کوے مینو یوسف دی خوشبو آ رہی ہے انہوں اخبار غیب کہندے نے رب دسے خبر غیب اللہ نبی نو کتنی غیب دیاں خبران دسیاں نے اسی تے ویسے ہی غیب تے ایمان لے آندہ ہے نبی دس دا گیا ہے یاد رکھو کوئی بندہ اے نہ کہے کہ نبی کو نعوذ باللہ علم کوئی نہیں جنہوں اللہ علم دے وے وہ عالم نہیں ہوندہ اچھا میں علامہ صاحب توڑے مولوی علامہ صاحب نبی عالم نہیں اخبار غیب اور چیز ہے عالم الغیب اور چیز ہے علم غیب خاصہ خداوندی ہے باقی اللہ نے اپنے نبی نو کی دیتا ہے ساڑھے کو کوئی ادھن دی تکڑی ہے جو نبی دا علم تو لیے حضور اللہ تو بات سب تو بڑا عالم کملی والا فرمایا ذالکما مما علمنی ربی ہون حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریر شروع کر لئی فرمایا میں چھوڑ دیتا ہے انہوں جڑے اللہ دے علاوہ تسی آپ بنائے ہوئے نے میں کسی حجر دی پوجا نہیں کردہ میں کسی قبر دی پوجا نہیں کردہ میں کسی شجر دی پوجا نہیں کردہ میں کسی جانور دی پوجا نہیں کردہ میرے واسطے معبود بھی اللہ ہے مسجود بھی اللہ ہے اے ساڑے تے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں تیو دی اتباع کرنا
جڑا رستہ ابراہیم نے سکھایا، اسحاق نے سکھایا، میرے باپ یعقوب نے سکھایا۔ حضرت ابراہیم دا مشن بھی ایو ہی سی، معبود اللہ ہے۔ حضرت اسحاق دا مشن ایو ہی سی، معبود اللہ ہے۔ حضرت یعقوب دا مشن ایو ہی سی، معبود اللہ ہے۔ حضرت یوسف فرماندے نے تے میرا معبود بھی جن کا ہے وہ بولے ذرا، پچھن تعبیر آئے نے، سن دے بیٹھے تقریر نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے تسی آپ بنا لینے، اے جڑے تسی آپ بنا لینے، تسی آپ انہاں دے نام رکھ لینے۔ اللہ دے ولوں تے کوئی نہ بارے دلیل نہیں ہوئی، اللہ تے کوئی نہ نہیں رکھیا۔ مثلا بابا مرچو شاہ، ہون تسی روش جانا ہے مولوی پیران دے خلاف، لعنت ہے وہ تے جڑا پیران دے خلاف ہوئے، میں تے ککڑ چیران دے خلاف۔ بابا مرچو شاہ، بابا مرنے سائیں، میں مسجد وچ بیٹھا ہے، میں بورڈ پڑھے نے، بابا لٹ شاہ، بابا دھکیاں والی سرکار، بابا بلیاں والی سرکار، ماشاءاللہ کہاں دا نام میں لیندے روٹی نہ کھول تسی ویکھی ہونی تصویرہ ماشاءاللہ، گاواں والی سرکار، گاواں والی سرکار۔ اے ساڑھے 224 وزیر خان والی میرے کہتے دوست ہوندہ سی، وہ دی کرانے دی دکان سی اور بابے دی گاں آوڑی، انہیں منہ مارے نا وہ دی دکان نو، وہ پیا سے ونڈا شنڈا، انہیں لوکاں کہ نا کچھ نہ کہیں بابے دی گاں آئی، وہ کہندہ جیویں گاں منہ مارے انہیں میرے دل نو کچھ ہوئے۔ اخیر میں پہلے تے بابے دیا منتہ کیتیاں، بابا جدو دا ہیں ٹر جا میں ماڑا بندہ۔ اخیر جدو بابا نہ نکلیا انہیں آکھے انہوں کچھ آکھیے تے بندے دیاں لتاں ٹوٹ جاندی ہیں، بندہ مر جاندہ ہے، کہندہ کہ منجی دا پیا سی سیرو۔ میں پر چکیا نا، ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، کہندہ میں پر ٹھوکیا نا دو بابے گانوں اگے بابا، اے خدا دے بندے ہو کیوں یہ اسی آپ نام رکھے نینا دے؟ اللہ دی قسمیں میں نو کسی کتاب اچ نظر نہیں آیا کہ علی حجویری آکھے ہوئے میں داتا صاحب اسی آپ نام رکھے، انہاں دا نام ہے حضرت علی بولو حجویری۔ اور ظلم دی گلے پچھلے مہینے حضرت عثمان مروندی جنہوں کہندے ہو لال شباز کلندر، ہزارہ دے مجمع نعرہ لگے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ، کسی نہیں روکیا۔ علی اللہ نہیں، بولو یار آکھو نا، اچھا اپنے دل کو لپو چلو، علی اللہ اللہ کنے نے؟ سارے بولو، بریلوی بولو، دیوبندی بھی بولو، وابی بولو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون، اے جڑے وکھرے وکھرے بنا کے رکھے نے، بارش دین والا وکھرا، بیٹے دین والا وکھرا، شفا دین والا وکھرا، روزی دین والا وکھرا، اے جڑے وکھرے وکھرے بنا کے رکھے نے، اے ٹھیک نے یا خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے جیل دے ساتھیوں اے وکھرے وکھرے چنگے نے یا کلا اللہ چنگا ہے؟ حضرت یوسف تقریر پہ کر دینے، قرآن میرے سامنے میں اپنی گل نہیں پہ کر دا، میری نہیں من دے نہ منو، آؤ ذرا تنو بابے بلے شاہ کو لو کچھ کے دساں۔ علم پڑھن اشراف نہ ہوون، جڑے ہوون اصل کمینے۔ ہون تسی پیران دی بھی نہ منو، شبیران دی بھی نہ منو، کسی دی تو منو۔ علم پڑھن اشراف نہ ہوون، جڑے ہوون اصل کمینے۔ علم پڑھن
اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے سوم کولوں کدی دین نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے پتل کدی بھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے وچ نگینے توجہ رہے پتل کدی بھی سونا نہیں بندا جوید بھائی پتل کدی بھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے وچ نگینے بن توحید بلیا نہیں جنت ملدی بھامیں مریے وچ مدینے آئے ہائے یہ تے بلے شاہ کہہ رہے یار میں تو نہیں کہہ رہا نا علم پڑھن شراف نہ ہون حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم ما انزل اللہ بها قرآن پڑھ رہے نے تقریر کر رہے نے یوسف علیہ السلام وہ سن دے بیٹھے نے آخرکار تقریر کر دیاں فرما دے نے ہن سمجھ آ گئی ہے توحید خدا دی کیونکہ ہو سکتا ہے توڑے بچوں کوئی صاحب ایمان ہو جائے ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یشکرون میرے معزز سامین آخر تے جدو توحید بیان کر لی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان فرمایا یا صاحب السجن ان سنو اپنے خواب دی تعبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبداللہ بیٹا اللہ تینوں نیک بنائے ماں باپ دا کندی ٹھنڈک بنائے اللہ مینوں بھی تو تینوں کٹھے حاجت لے جائے تو جنہیں آمین آکھیے میرے تو پہلے ہی ہو آن اچھا آخر تے آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں تجھے پہلے ہو اللہ سانو سارے نو اچھ طرح خانے کعبے دا طواف نصیب فرمائے وہ آمین کہہ چھڑو جا اللہ سب نو حرم دی فجر دی نماز کٹھے با جماعت نماز نفیس سنائے خواب دی تعبیر سنو بھئی خواب دی تعبیر جزاک اللہ میں جڑا کہہ رہے ہیں کہ میں انگور نہیں چھوڑ رہے ہیں رس کڑ کے بادشاہ نو پلا رہے ہیں اور رہا ہو جائے گا اپنے عہدے تے بحال ہو جائے گا تو جڑا کہندا ہے میں روٹیاں لے کے سر تے لے کے تے جا رہے ہیں تے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں او سزائے موت ہو جائے گا پھانسی چڑھ جائے گا او دا دماغ پرندے نوچ نوچ کے کھان گے جدو تعبیر سونی نا تے ایک دو جنوں کونی مار کے کہن لگے اسی کہنے ایسے تے خواب دیکھے ہی کوئی نہیں سی کہنے لگا جو اسی تے خواب دیکھے ہی کوئی نہیں سی تسی کیویں تعبیر دسی نبی نو ازمان لگے ہن سننا میں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اور جویں میں آکھیا ہے ہن انجی ہو جانا ہے نبیاں نو ازمائی دا نہیں آدھی ازمائش نہیں کری دی میرے معزز سامعین حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ بیٹھے نے آپ دے علم دی دھاک مشہوری آپ دے حسن دی مشہوری آپ دی عظمت دی مشہوری تے قیدی کہن لگے حضرت یوسف علیہ السلام نو سانو تواڈے نال پیار ہو گیا ہے میں خدا دانا ہے میرے نال پیار نہ کرے ہو بچپن جی پپھی نے پیار کیتا سی چوری دا الزام لگ گیا باپ پیار کیتا تے کھوے چ جا پے زلیخا پیار کیتا تے جیل چا پیا ہن تسی پیار کر کے مینوں کتے پہنچاؤ میرے نال پیار نہ کرو ٹھیک ہے جی مکے مدینے دی سنا دے حاجی صاحب ماشاءاللہ جی اسی کیڑی مول لے آنے نے دم دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے پڑھئے دم دم میرا باہر والے ہو اندر والے ہو جنہ دا ہے وہ بول پو دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے آواز آئے دم دم میرا مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہو کے خدا دا بندہ
اے منگا میں کیوں کسے تو ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو ہر ویلے ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی پیرا چو جاری کردہ زم زم میرا خدا ہے دم دم میرا مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے مکہ بھی مدینہ بھی مقدس ہے اسلام کی کشتی کے ملاح محمد ہیں اسلام کی کشتی کے ملاح محمد ہیں ملاح بھی اعلیٰ ہے سفینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے پھوٹا تھا جو اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم بھی مقدس ہے زمزم بھی مقدس زمزم بھی مقدس ہے زمزم زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی مقدس بولیے ذرا زمزم باہر والے بھی اندر والے بھی اتنی زور سے زمزم کا ذکر کریں یہ جو مودی یہ گائے کے پیشاب پینے والی قوم اسے پتا چلے تم گائے کا پیشاب پی کر زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ گنڈا مودی یہ گندی نسل کا مودی یہ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینے والا مودی ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاتا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کبھی بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے کبھی سرحد خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرواتا ہے کبھی یہ مسلک اور مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرواتا ہے کبھی یہ عبادت گاہوں میں بم دھماکے کرواتا ہے کبھی یہ لوگوں کے گلے کٹواتا ہے پیسے دے کے اندرونی پاکستان کے اندر یہ اندرونی مداخلت کرتا ہے کمینہ اسے پتہ ہونا چاہیے پاکستان کوئی اینٹ پہ نہیں کھڑا کوئی گارے پہ نہیں کھڑا کوئی سیمنٹ لکی بوری پر نہیں کھڑا خدا کی قسم پاکستان کلمے پر تھا کلمے پر ہے کلمے پر رہے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زور سے مطلب کیا لا الہ الا اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا چیف آف آرمی سٹاف بھگوان والا ہے تیرا چیف آف آرمی سٹاف تیرا فوج کا بڑا چیف کپتان بھگوان والا ہے میرا چیف آف آرمی سٹاف قرآن والا ہے پوری قوم کا ایک ایک بچہ پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے زور سے کہہ دو پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس کی سرحدیں انشاءاللہ محفوظ ہیں مودی غلط فہمی میں نہ رہنا سوچ کر آنا تو ہاتھیوں پر آئے گا
ہمارے ابابیل کافی ہیں۔ سوچ کر آنا، گائے کا گوبر کھا کے صحت کا راز بتانے والوں، ہماری قوم بھوکی مر سکتی ہے، بے عمل ضرور ہو سکتی ہے، بے نمازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے وطن سے غدار نہیں ہو سکتے۔ ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور پاک فوج کے ساتھ تھے، پاکستان پاک فوج کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، انہیں پیغام دے رہے ہیں۔ یہ ابراہیمی مسجد کا ہر نمازی اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ریاست کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے مر مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اس کے 1 انچ پر بھی آنچ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ یہ مودی، یہ بتوں کا پجاری، تو سب کا پجاری ہے، ہم رب کے پجاری ہیں، تیرے کئی ہیں، ہمارا ایک ہے۔ تجھے ناز ہے کہ امریکہ تیرے پاس سپر طاقت ہے، مجھے ناز ہے کہ میرا اللہ سپر طاقت میرے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج۔ آخری بات، وطن کی حفاظت کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے تو باندھے گی۔ کیوں؟ یہ میری بات نہیں ہے، حضور نے خود غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابی کہتے ہیں آقا میں نے بھوک لگی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی نے کہا تو نے 1 باندھا ہوا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے میرا نبی خود خندق میں اتر کر خندق کھود رہا تھا۔ کیا معلوم، کیا پتا، کیا سبق ملا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی، بھوکے رہ کر بھی، پیاسے رہ کر بھی ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم کل بھی پاکستان کے وفادار تھے، ہم آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں، اس لیے ہم اپنی فوج کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ پاکستان پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔